ہر مسجد میں نماز ایک ہوگی، ہر مسجد میں نماز ایک ہوگی، ہر مسجد میں نماز ایک ہی ہوگی. ایک مسجد میں دو نمازیں نہیں ہوتی، ایک مسجد میں دو نمازیں نہیں ہوتی. آپ 4 بجے عصر پڑھ لیں، ہم 4:30 بجے پڑھ لیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اگر ایک فرد یا کسی کی جماعت یا جماعت کی نماز چھوٹ جائے تو ان کو حکم ہے کہ وہ مسجد کے حصے سے باہر جماعت کریں. ایسے ہی ہے نا؟ کہاں جماعت کریں؟ مسجد سے باہر کے حصے میں. مسجد میں دو نمازیں جماعت کی نہیں ہوں گی. ایسے ہی بتلا دیا کہ ایک مسجد میں دو مشورے نہیں ہوں گے، ایک مسجد میں دو مشورے. مشورہ نماز کی صفت پر ہے. مشورہ کیسی اچھی بات ہے، مشورہ نماز کی صفت پر ہے. جتنا تمہارا مشورہ نماز کی صفت پر آئے گا اتنی ہی نماز کی خیریں، نماز کی طرح خیریں مشورے سے نظر آئیں گی. اسلام کا کمال نماز کے کمال میں ہے، اس لیے دعوت کا کمال مشورے کے کمال میں ہے. مشورے کو کمال تک پہنچاؤ. سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے، سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے. کہ لازم ہے کہ تمہاری جماعت میں ایک امام ہو، تمہاری جماعت میں ایک امام ہو. اگر 1,00,000 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں بغیر امام کے تو وہ افراد ہیں، جماعت نہیں. 1,00,000 آدمی کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہوں بغیر امام کے تو یہ سب افراد ہیں. کوئی نہیں کہے گا جماعت کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ سب رکوع سجدے ساتھ کر رہے ہوں، قیام قاعدہ ساتھ کر رہے ہوں، جماعت نہیں ہے. اور اگر دو ہیں، صرف ایک امام ایک مقتدی، تو کہتے آپ جماعت ہو رہی اسی میں شامل ہو جاؤ. ایسا ہی ہے نا؟ کیوں بھائی؟ حکم ہے کہ جب ایک امام ایک مقتدی نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی آدمی آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اس مقتدی کو پیچھے کھینچ لو صف میں، تاکہ یہ آدمی بھی اس جماعت میں شامل ہو جائے. الگ نماز نہ پڑھے، الگ نماز نہ پڑھے، الگ نماز نہ پڑھے، اسی جماعت میں شامل ہو جائے. اس لیے دو مشوروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے ایک مسجد میں دو نمازوں کی گنجائش نہیں ہے. پھر یہ کہیں کہ مشورہ میں رائے دینا ذمہ دار کو کہ ایسا ہے جیسا امام بھول جائے تو لقمہ دے دے، سوچ سمجھ کر غور کر کے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ امام کو لقمہ دینے کے لیے خود نماز میں شریک ہو، خود نماز میں شریک ہو. لقمہ دینے کے لیے خود نماز میں شریک ہو. اگر نماز میں شریک نہیں ہے تو لقمہ نہیں دے سکتا، اور امام لقمہ نہیں لے سکتا. آپ نماز میں شریک ہوں پھر لقمہ دو. یہ سارے آداب ہیں. طریقہ ہی امام کو لقمہ دینے کے، ایسے ہی طریقے ہیں مشورے میں رائے دینے کے. اور پھر وہی بات ہے کہ اپنی رائے پر اصرار نہ کرو، رائے پر اصرار مت کرو. یہ نہیں، یہ ایسا ہی ہوگا جیسا ہم نے کہا، کیونکہ آدمی کا رائے پر اصرار کرنا اس کو اکیلا کر دیتا ہے. سنو غور سے. اور رائے پر اصرار کرنے سے امت میں تفریق پیدا ہوتی ہے. عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے یہ دی کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ احد کے میدان میں، احد میں باہر نکل کر مقابلہ نہ کریں بلکہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں. فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں باہر نکلنا ہے. اس نے کہا ہماری رائے تو نہیں ہے باہر نکلنے کی، میرے تو نہیں ہے باہر نکلنے کی. کوئی اپنی رائے پر اڑ گیا، بتاؤ بھائی میرے ساتھ کون دے گا؟ کون کون ہماری رائے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کو لے کر نکلے. عبداللہ بن ابی 300 کو لے کر ٹھہر گیا مدینے میں. اللہ کی شان، 700 صحابہ 3000 کفار پر غالب آ گئے. کام کرنے والے اگر تھوڑے بھی ہو جائیں گے تو غالب آ جائیں گے. یہ سی بات شروع سے عرض کر رہا، یہ سارا مدار اطاعت پر ہے. جتنے نکلے آپ کے ساتھ وہ سب کے سب غالب آ گئے 3000 مشرکین پر. اللہ نے بڑی آسانی کے ساتھ میدان مسلمانوں کو دے دیا. پھر جو ساتھ نکلے ان میں شیطان نے نافرمانی پیدا کی. دیکھو مال غنیمت سب سمیٹ رہے ہیں، ہم یہاں پہاڑ کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، اب تو فتح ہو چکی ہے، میدان ہاتھ آ چکا، اب چلو یہاں سے اترو نیچے. ان کے امیر صاحب نے کہا نہیں، یہ میں اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہاں سے مت ہٹنا. میں کہا بھائی وہ حکم تو اس وقت تھا، حالانکہ مال غنیمت کی فضیلت ہے، لیکن ہمیشہ یہ دیکھا کرو اس وقت کا کیا حکم ہے، اس وقت کا کیا حکم ہے. دیکھو یاد رکھو، وقت کے تقاضے کو پورا کرنا یہ مقدم ہے. چاہے تمہیں اس سے افضل چیز نظر آ جائے اس کو چھوڑ دو. حکم کا پورا کرنا اس وقت کا کیا تقاضا ہے؟ فرمایا کہ یہاں سے مت ہٹنا، چاہے فتح ہو ہمیں چاہے شکست ہو، تم یہاں سے نہ ہٹنا. تو 40 صحابہ نے اس وقت نافرمانی کی اور وہ جو رماسی نیچے اتر گئے. دشمن نے آ کر ادھر سے حملہ کیا. 10 صحابہ رہ گئے تھے پہاڑ پر، عبداللہ بن جبیر کے ساتھ،
انہیں سب کو قتل کیا. پھر پورا میدان 5% صحابہ کی نافرمانی کی وجہ سے 100% صحابہ حالات میں آ گئے اور شکست کھا گئے. یہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے جب تک اطاعت پر رہو گے کامیاب رہو گے. جہاں حکم توڑو گے وہاں ناکامی آئے گی، جہاں حکم توڑو گے وہاں ناکامی آئے گی. اسے میرے دوستو عزیزوں یہ ہے اصل بات. شروع سے عرض کر رہا کہ ایسے موقع پر اللہ حکم لاتے ہیں امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں کتنے ماننے والے ہیں. اب تک تو مانتے رہے، جب رومات پر رہے، جب دیکھا مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں سب، اللہ نے امتحان لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت یہ حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی جگہ پر جمع رہتے ہیں یا مال غنیمت کے لیے حکم توڑ دیتے ہیں. ایک طرف حکم یہاں رہنے کا اور ایک طرف مال غنیمت. دیکھنا یہ ہے کیا کرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو مال غنیمت کو دیکھ کر حکم توڑ دیا. اللہ نے سارا میدان چھین کر کفار کو دے دیا. یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ کی یہاں قبولیت کے کیا اسباب ہیں. اسے میرے دوستو عزیزوں اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اور واقعی قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، تعلق صفات قبولیت سے. اور یہ صفات قبولیت قربانیوں کے بقدر پیدا ہوتی ہیں. یہ کہ بقدر قربانیوں کے بقدر یہ اپنے آپ کو قربانیوں پر لاؤ. قربانی کا کوئی چوترا یا چبوترا نہیں بنانا ہے، بلکہ قربانی کی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں ہر سیڑھی کو چھوڑنا پڑے گا آگے بڑھنے والے کے لیے. جو سیڑھی پر رک جائے گا وہ خود تو ترقی کرے گا ہی نہیں، دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنے گا. دوسروں کے لیے بھی آپ جانتے ہیں سیڑھی پر چڑھنے والا اگر ٹھہر جائے تو پیچھے والے سب رک جائیں گے، پیچھے والے سب رک جائیں گے. اس لیے اس کام میں 2 چیزیں ہیں جس سے آدمی آگے بڑھتا ہے، ایک قربانیاں اور دوسرے اخلاص. قربانیاں اور اخلاص، یہ اپنے آپ کو قربانیوں سے اور اخلاص سے اللہ کے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے. اللہ امتحان سے سب کو گزاریں گے، امتحان سے سب کو گزاریں گے. ہمیں چاہیے کہ اپنی ذاتی زندگی کو بھی نمونہ بنائیں، ذاتی زندگی کو بھی نمونہ بنائیں. اس لیے کہ جو آدمی جتنا اتباع سنت پر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ قریب ہے، اور جو آپ کے اتنے زیادہ قریب ہے وہ آپ کے کام کے اور آپ کی دعوت کے کا اتنا زیادہ حقدار اور اتنا ہی زیادہ مستحق ہے. اس لیے ساری ولایتوں کی چوٹی، ساری خلافتوں کا خلاصہ اتباع سنت ہے، جس میں سب سے بڑی سنت اور سب سے بنیادی سنت وہ انفرادی دعوت اور نقل و حرکت ہے. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کام کا جز نہیں وہ تو کل بن گئی، اور جو کام کا اصل کل ہے انفرادی دعوت اور نقل و حرکت وہ جز بن کر رہ گیا. لوگوں نے مشورے اجتماعات جو کام کا جز نہیں ہے، ایک ضرورت ہے وقتی، اس کو اصل سمجھ لیا. انفرادی دعوت نہیں دیتے، حالانکہ انفرادی دعوت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے. 2 موقع ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کے، ایک انفرادی دعوت اور ایک انفرادی عبادت. یہ 2 موقع ہیں. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. ایک اللہ آپ کو خود دیکھتے ہیں جب آپ دعوت دیتے ہیں لوگوں میں، اور اللہ خود آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں صحابہ کے ساتھ. وتقلبک فی الساجدین. اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے اور اپنے اندر صفات قبولیت پیدا کرو. اصل میں اللہ کا کام والا ہونے کے لیے اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے. اور اس کے لیے تنہائی کی عبادتیں، اس لیے کہ پہلے کام کرنے والوں کی تنہائیاں بگڑیں گی، پھر اس کے بعد اجتماعی نقصان اور اضطراب پیدا ہوگا. پہلے ان کا اللہ کا تعلق تنہائی میں بگڑے گا. یہ اصولی بات ہے. اس لیے کہ جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست فرما دیں گے. پہلے معاملہ بگڑے گا ہمارے اللہ کے درمیان، پھر معاملہ بگڑے گا ہمارے مخلوق کے درمیان. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کرواؤ اور قربانیوں میں آگے بڑھو. کسی کام کو سوچ کر مت کرو کہ فلاں کرتا ہے، ہر کام کو سوچ کر کرو کہ اپنا کام ہے، یہ میرا اپنا کام ہے، یہ میری ذاتی ذمہ داری ہے، یہ میری ذاتی ذمہ داری ہے، مجھے اپنی ذات سے کرنا ہے. اس کے لیے ارادے فرماؤ اور نیتیں فرماؤ اور قدم اٹھاؤ
اپنے معمول سے بڑھ کر کام کرنا یہ ترقی ہے. معمول کو پورا کرنا ترقی نہیں ہے. معمول سے بڑھ کر کام کرنا ترقی ہے. اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو. جو ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عرب کے سال کے ارادہ فرمائیں. ماشاءاللہ عرب کے ملکوں میں سال کی جماعتیں چلنی شروع ہو گئی. جو سال کے لیے آئے ہیں سال پیش کریں. جو ماشاءاللہ 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں 3 بار سے زائد وہ بیرون کے لیے اپنا آپ کو پیش کریں. ہمت کر کے فرماؤ. بتائیں میں دوستوں بتائیں جی. ہر سال 6 مہینے کے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. نام بھی بتائیں، جگہ کیوں بتائیں جی. جی ہر سال 6 مہینے کے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں جی. جی سال کے لیے ہے ماشاءاللہ. عرب کے سال کے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول. بنگلہ ماشاءاللہ ہر سال 6 مہینے جی اللہ قبول فرمائے. عرب کے سال کے لیے نام کہاں کے نام ابو سر کہاں کے ماشاءاللہ محمد شہزاد صاحب جی ہر 6 مہینے جی. مولانا کیا نام بتائے؟ ماشاءاللہ چمپارن ماشاءاللہ جی ہر سال 6 مہینے جی ہر سال 4 مہینے ماشاءاللہ جی ہر سال 4 مہینے ماشاءاللہ. اور بتائے